شہر قائد میں مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ دن ہو یا رات گیس مسائل سے شہری تاحال پریشان ہے۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11E میں گیس کی بندش ہے۔ علاقہ مکین انتظامیہ پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ 4 سال سے گیس مسائل درپیش ہیں۔ LPG سلنڈر استعمال کرنے پر اس وقت ہم مجبور ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شہر قائد میں مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ دن ہو یا رات گیس مسائل سے شہری پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے، جو کہ اس وقت نارتھ کراچی سیکٹر 11 میں موجود ہیں۔ بسیم، بتائے گا اس وقت آپ نارتھ کراچی سیکٹر 11 میں موجود ہیں، وہاں کے مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آج بالکل چھوٹا علاقہ لیکن بڑے مسائل۔ یہاں کے جو لوگ ہیں نارتھ کراچی سیکٹر 11E کے، ان کو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ گیس کا ہے، کیونکہ دن کے اوقات میں گیس پریشر میں کمی یا تو واقع ہو جاتی ہے یا پھر گیس غائب ہو جاتی ہے۔ عام دنوں یا چھٹی کا دن ہو، گیس کے مسائل سے نمبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ LPG سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ لکڑیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ بالخصوص جو علاقہ مکین ہے، میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ضعیف خاتون۔ اماں یہ بتائیں، جب گیس چلی جاتی ہے تو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں؟ کب کب گیس ہوتی ہے، کب کب گیس غائب ہوتی ہے؟ بیٹا 12 بجے جاتی ہے تو وہ جب بتی آئے گی جب گیس آئے گی، شام میں ہوتی ہے تو جب لیٹ آئے گی جب گیس آئے گی۔ تو یہ مقصد کیا ہم پاکستانی نہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں کہہ دو؟ تو جب گیس چلی جاتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ کیسے کھانا پکانا کیسے کرتی ہیں؟ ایسے کرتے ہیں، کہیں سے لکڑی چنتے ہیں، کہیں سے پلاسٹک کی تھیلیاں چنتے ہیں، وہ بچی کا دودھ گرم کرتے ہیں۔ چلو یہ ہو گیا، ٹائم نکل گیا۔ راہ دیکھ رہے ہیں کب آئے، کب ہم ہنڈیاں چڑھائیں، کب آئے۔ تو کیا تم ہم سے بل نہیں لیتے؟ تم نے 5-5, 6-6, 7-7 ہزار کا بل بھیجتے ہو اور گیس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میٹر کھول لائے ہو، وہ پانی نکل رہا ہے، کیا پانی بھر کے بھیجتے ہو؟ اس میں تو پانی کیوں آتا ہے؟ میٹر کا کام کیا؟ گیس دینی، یہ تھوڑی کہ وہ پانی دے۔ تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ جی بالکل، یہ ہے خاتون جو کہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ گیس کے میٹر کا کام گیس فراہم کرنا ہے اور گیس کے میٹر کے حوالے سے میجرمنٹ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود گیس کے میٹر سے ایک تو پانی آ رہے ہیں اور دوسری جانب گیس کے ہزاروں روپے کے بل آ رہے ہیں، اور ان بلوں کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے، ہنڈیاں تیار کرنے کے لیے یا پھر چائے تیار کرنے کے لیے کچرا چننا پڑتا ہے، یعنی کہ تھیلی جمع کرنی پڑتی ہے، پلاسٹک کا سامان یا پھر دیگر ریپر جو ہیں وہ جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف ستم ظریفی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ایک میرے ساتھ یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے وہ موجود ہیں، جن کے حوالے سے SHGC نے ان کو یہ ایک پیپر دیا تھا۔ اس پیپر میں یہ لکھا ہے کہ ان کو گیس کا کنیکشن فراہم کیا جائے گا، لیکن عارضی طور پر گیس کے جو ہے وہ ان کو کنیکشن فراہم کیا گیا، لیکن گیس میٹر نہیں لگایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود گیس میٹر موجود نہیں ہے، ان کے پاس یہ لیٹر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود SHGC والے ان کو ہزاروں روپے کا بل بھیج رہے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ جی کیا یہ جرمانہ ہے؟ کیوں گیس کا میٹر نہیں لگ رہا؟ اب آئے دن تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جرمانہ لگے گا۔ وہ خود ہی جو ہے وہ کنڈا کنیکشن لگا کے چلے گئے، اس کے بعد انہی کے لوگ آتے ہیں کہ بھائی آپ اللیگل کنیکشن چلا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کرو، آپ کے اوپر اس طرح سے جرمانہ لگے گا۔ تو یہ گیس کا کنیکشن کس نے دیا آپ؟ یہ کنیکشن خود SHGC والوں نے لگوا کے دیا ہے۔ میٹر لے کر آئے تھے، کہہ رہے خراب ہے، آپ عارضی طور پر ایسے ہی چلا لو۔ جی بالکل، یہ آپ سن سکتے ہیں کہ یہ ستم ظریفی ہے سوئی صدن گیس کی، کہ ایک جانب خود ہی موقع فراہم کر رہے ہیں اور خود ہی گیس کا کنیکشن عارضی طور پر کر کے دیا ہے، اور کہا کہ میٹر بعد میں لگائیں گے، لیکن بعد میں انہی کا عملہ جو ہے وہ ہراساں بھی کر رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کتنی پریشانی پیش آتی ہے گیس کے معاملات کے حوالے سے، کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بہت پریشانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گیس دیتے نہیں ہیں، بجلی جاتی ہے، بجلی کے ساتھ یہ گیس ہی بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے اٹھے ہوئے، ان کے گھر میں گیس نہیں ہے، نہ چائے پیا، نہ انہوں نے ناشتہ واشتہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ سب بچے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، منہ بھی نہیں دھویا ہوا، بتی نہیں آ رہی۔ آپ یہ بتائیں کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے جب گیس چلی جاتی ہے، اور کھانا پکانا کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے؟ ذرا قریب آئیے گا۔ اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے مہمان گھر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری نہ روٹی سوکھ رہی ہوتی ہے، گیس چلا جاتا ہے۔ یہ ذلت ہوتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، مہمانوں کے ساتھ شرمندہ ہونا پڑتا ہے ہمیں۔ تو پھر کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں آپ؟ کیسے کرتے ہم؟ آگے جاتے ہیں اور گیس کی ٹنکی لگاتے ہیں ہم، اور نہیں تو لکڑیاں لگا لیتے ہیں۔ لکڑیاں جلانا پڑ رہا ہے، یعنی کہ 21ویں صدی کا دور ہے، جدید دور میں آج بھی جو لوگ ہیں
वो गांव देहात जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्या कहेंगे? हम लोग देहात जैसी जिंदगी गुजार, जैसे वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, इस तरह हम लोग इस शहर में होते हुए कराची जैसा शहर, बिल तो आ रहा है लेकिन गैस नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया, सुबह बच्चों को स्कूल टाइम पे नहीं भेज सकते हम लोग क्योंकि गैस ही नहीं होता। बिल भर रहे हैं मुसलसल लेकिन गैस नहीं है, पता ही नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। 1-1.5 साल हो गया हमारे यहाँ गैस बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बताएं कि जरा करीब आइएगा, 1.5 साल हो गया इस इलाके में गैस नहीं है, तो कितनी परेशानी है? हमारे घर में तो गैस ही नहीं है, हमारे घर में तो गैस ही नहीं है, सिलेंडर जलाते हैं हम तो। तो सिलेंडर के मद में आपके अखराजात कितने बढ़ गए, यानी कि रोजाना कितने का सिलेंडर जलाना पड़ता है, भरवाना पड़ता है? 2 दिन में 300 का, 3-4 दिन में क्या नाम है 550 का गैस डलता है, 2 किलो खत्म हो जाता है। हाँ, महीने में 2,500-3 हज़ार रुपये लगते हैं, डल जाता है। आप बताएं क्या परेशानी है? आप भी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करती हो, गैस के बिल कितने आ रहे हैं? भाई इतने परेशानी है हमारे को, क्या करें हम, हमारे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं टाइम पे, पेपरों में भी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हर तरफ से परेशानी है गैस की। रोटी बनाते हैं बहुत गैस आता है और गैस तो होता ही नहीं है चूल्हे पे, और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार गैस आता है। हाँ जी बिल्कुल, ये हैं ख़वातीन जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उस वक्त उठाना पड़ता है, ज़हनी अजियत झेलनी पड़ती है जब गैस मौजूद ही नहीं होती, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। और एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ इनको जो है वो एक खौफ भी होता है, खुदा न ख्वास्ता सिलेंडर जो है वो फट ना जाए। और इसी के साथ साथ लकड़ियों पर भी इनको खाना तैयार करना पड़ता है। 1 साल से यहाँ की जो मकीन है और बिलखुसूस जो ख़वातीन हैं उनको शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानिब SSDC के जो शिकायती मराकज़ हैं वहाँ पर कोई भी उस तरीके से सुनवाई नहीं होती, हीले बहाने किए जाते हैं। यहाँ पर SSDC की टीमें तो आती हैं लेकिन वो सिर्फ नुमाइशी इक़दामात करके वापस चली जाती हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर इस इलाके को गैस की फराहमी SSG के नुमाइंदे आते हैं और कहा जाता है कि बिजली फराहम की जाएगी, गैस भी फराहम की जाएगी, मगर नहीं की जा रही। 1.5 साल हो गए यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हुकूमत से नाला हैं, हुकूमत पर फट पड़े। ख़वातीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि मेहमान घर आ जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लकड़ियों पर खाना बनाना पड़ता है। वसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शाह फैसल, कोरंगी, महमूदाबाद, रनछोड़ लाइन के बाद सुरजानी टाउन सेक्टर 6B में भी 3-3 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद इसी पर अहवाल जानेंगे नुमाइंदा अक्सा शाही से, जो कि इस वक्त शहरियों के साथ ही मौजूद है। अक्सा, आप बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और मकीनों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? कहां जाके इसकी कंप्लेन करनी है कि वहां बड़े वाले ऑफिस में कंप्लेन कहीं कोई कंप्लेन शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मसाइल जानने की कोशिश की जा रही है। शहर कायद में ना बिजली फराहम की जा रही है, ना पानी और ना ही गैस। तमाम चीज़ों जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं वो शहरियों को मुहैया नहीं किए जा रहे, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से नाला इस वक्त शहरी नज़र आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, तर्जुमान की इलेक्ट्रिक, मगर जो आवाम है वो ये कह रही है कि हमें ना तो गैस फराहम की जाती है ना ही बिजली फराहम की जा रही है। अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में जो बहरान है, बिजली की बात कर लें, गैस की बात कर लें या फिर जो है वो पानी की बात कर लें, तो यहाँ पर जो है वो शहर कराची के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी इलाके की बात कर लें, कोरंगी हो, शाह फैसल हो, गुलबर्ग हो, लियाकताबाद हो या फिर लाइन 0 हो या फिर रनछोड़ लाइन हो, हर जगह कोई ना कोई मसाइल से शहरी जो है वो दो चार हैं। इस वक्त मैं सरजानी टाउन सेक्टर 6B में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आवाम का मसला है वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ के लोगों के लिए बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग है। एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जाती है, उसके अलावा गैर एलानी लोड शेडिंग जो है उसका कोई वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं है। जब चाहे जो बिजली जो है गायब हो जाती है, चाहे वो दिन हो, रात हो या फिर सुबह हो। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज मर्दों के बजाय जो ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ख़ुद घरों से बाहर निकली है शिकवा करने के। आखिर ये जो के इलेक्ट्रिक का रूल है, ये कौन सा शेड्यूल है कि जो 3-3 घंटे की दिन में 4 से 5 बार जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। उसके अलावा भी जब मूड हो जो है वो बिजली जो है वो ऑफ कर दी जाती है। ख़वातीन मौजूद हैं, इनके मसाइल जो वो इन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइएगा आप यहाँ पर किस साइड पर रहती हैं और क्या बिजली का शेड्यूल है यहाँ पर? मैं फेस 4 की तरफ रहती हूँ। यहाँ पे शेड्यूल जो है 24 घंटे में 20 घंटे तो लाइट नहीं होती। हर 2 दिन बाद रात को 3 बजे से 6 बजे तक लाइट नॉन स्टॉप जाती है। रूटीन में शामिल है, मतलब ये तो है यही। फिर 3-3 घंटे की लाइट हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जा रही है। तो 24 घंटे में 20 घंटे लाइट नहीं, मगर बिल उतने ही दुगने। कितना बिल आता है?
قریباً 4,000-5,000، اس سے کم تو آتا ہی نہیں ہے. اس سے سوچے ہی نہیں کہ کچھ آئے گا. آپ یہ بتائیے گا, آپ تو ضعیف ہیں, یہ بتائیں شہری بیمار بھی ہوتے ہیں, دل کے مریض لوگ بھی گھروں میں رہتے ہیں, بڑی مشکل ہوتی ہے جس طرح کی گرمی ہے شہر. تو گرمی کی وجہ سے دو, ڈاکٹر کے بھی جاؤ, کہاں سے دیں گے ہم, اور کاروبار ہے نہیں انسانوں کا. ہم تو یہ الگ اذیت کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کو. اصل میں انڈائریکٹلی جو ہے نا, وہ صرف قبر میں مطلب قبر کے منہ تک پہنچانا ہے اور کچھ نہیں. یہی آپ یہ بتائیے گا, آپ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں, یا پھر آپ نے کوئی بیٹری سسٹم لگایا ہوا ہے, یا پھر دوسرا کوئی کنیکشن ہے؟ سولر لگائے ہیں, وہ 2 پلیٹیں لگا دی ہیں, اس سے جو کچھ کہاں سے چل سکتا ہے اتنا چلاتے ہیں. بند ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھے رہتے ہیں گرمی میں ویسے ہی, اس لیے کہ نہ یہاں پہ پانی ہے نہ یہاں پہ بجلی ہے. جو بجلی ہے نا وہ کے الیکٹرک والے کنڈے دے دیتے ہیں, سارے میں کنڈے بانٹ کے, اور پیسے خود کھاتے. وہ پیسے جو ہے نا وہ ان کے اس میں نہیں جاتے, وہ سارے مافیا وہ کھا رہے ہیں. اچھا, آپ یہاں پہ آئیے گا اور یہ بتائیں کہ یہاں پر بلوں کی ادائیگی جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے, یا پھر بلنگ جو ہے یہاں پر جمع ہے؟ اس علاقے میں اللہ کے شکر سے بلنگ پوری ہوتی ہے, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے, اور اتنی اعلامیہ جو انہوں نے اعلان کیا ہوا 3 گھنٹے کا, اس کے علاوہ بھی بیچ میں انسپیکٹڈ کسی وقت بھی لائٹ چلی جاتی ہے. ہم بالکل ذہنی معاوف ہو کے رہ گئے ہیں, کسی احتجاج کے قابل نہیں چھوڑا ہے. گیس ہے, وہ گیس کا بھی یہ حال ہے. پانی ہے, یہاں پانی بالکل نہیں آتا میٹھا, مہینے میں سے 15-20 دن میں ایک بار آتا ہے, وہ 2 گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں. یعنی کہ ہم ایسے معاوف ہو گئے ہیں کہ آپ احتجاج کرنے کو, کچھ ہم سے شکایت کرنے کو لو تو ہمارا دماغ کام نہیں ہے, کس بات کی شکایت کریں اور کیا کریں, کس چیز کو روئیں بیٹھ کے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا, جیسے کہ یہاں پہ ساری گھریلو خواتین موجود ہیں, تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کب کھانا پکانا ہے, کب جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, کب شوہر آئیں گے تو ان کو کھانا دینا ہے. دیکھیں, میں خود دل کی مریضہ بھی ہوں اور بیمار بھی رہتی ہوں, لیکن لائٹ نے اتنا تنگ کیا ہے گا کہ کوئی انتہا نہیں. میں نے بھی سولر لگایا, اس سے تو کام چلتا ہے. جب سولر بند ہو جاتا ہے تو پوری رات لائٹ نہیں ہوتی ہے, تو ہمیں بہت مصیبت ہوتی ہے. پھر گیس چلی جاتی ہے 9 بجے کے بعد, تو تب بھی ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کھانا جلدی بنا لیں, یا کھانا اگر نہیں کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو پھر ٹھنڈا ہی کھانا کھاتے ہیں. وہ بھی دل چاہے گا تو کھا لیں گے, نہیں دل چاہے گا تو نہیں کھائیں گے. ہم لوگ بیمار آدمی ہیں. بالکل آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ رات کو 9 بجے کے بعد جو گیس چلی جاتی ہے, صبح 6 بجے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, دور جانا ہوتا ہے بچوں کو, 6 بجے تک بھی گیس نہیں آتی, کبھی 6:30 ہو جاتے اور بچوں کو ناشتہ بھی نہیں دے پاتے. اچھا, آپ مجھے اسٹوڈنٹ لگ رہی ہوں. جی اسٹوڈنٹس ہوں, اور جو ہے نا یہاں پہ میں اسکول سے آتی ہوں 2:30 بجے, تو یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی, اور اگر ٹیچر کوئی ہوم ورک وغیرہ دیتی ہے, نیٹ سے کچھ کرنا ہوتا ہے, موبائل چارج نہیں ہوتا لائٹ کی وجہ سے, اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں گھر میں, اور پانی نہیں ہے, اسکول کا یونیفارم کیسے دھوئیں, 1000 چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جو ہے لائٹ نہیں ہوتی, موٹر نہیں چل رہی, پانی ہو تو لائٹ نہیں ہوتی, لائٹ ہو تو پانی نہیں ہوتا, گیس نہیں ہوتی, کبھی کبھار بہت سارے پرابلمس ہوتی ہیں کہ کوئی فیس کر ہی نہیں پاتا, کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اس وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے, پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر اس وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے, پھر بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, پھر ایگزام اچھے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے پھر ہم پہ ہی آتے ہیں کہ اچھے نہیں دے پا رہے. پھر غریب لوگ کریں تو کریں کیا, سمجھ نہیں آتا. پھر کہتے ہیں کہ امیر لوگوں کے گھر کے بچے جو ہے کچھ قابل بن گئے. ارے آپ دیکھیں تو غریب بچوں کے لیے گھر میں کتنی ساری چیزیں نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہے, وہ ساری چیزیں تو دیکھیں کہ جو نہیں دے سکتے ہم. بالکل یقینی طور پہ یہ ہے مستقبل کے معمار, اور یہی مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو شہر کراچی یا پھر پاکستان میں جو ہے وہ لوگ ترقی کرنے میں جو وہ پیچھے رہ پا رہے ہیں. جیسا کہ اس لڑکی نے مکمل طور پہ واضح بات کلیئر بتائی ہے کہ یہاں پر گیس بجلی کے مسائلوں نے, خاتون یہ کہتی ہیں کہ ذہنی طور پر جو معاف کر کے رکھ دیا, کیونکہ ذہنی طور پر یہاں کے لوگ جو ہے مفلوج ہیں, گیس کے, بجلی کے, پانی کے مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان دیں, ایک اچھی اویئرنیس کی طرف جو ہے وہ دھیان دیا جائے کہ گھر کے ماحول کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین کس طرح منانا ہے. اسی طرز میں جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے گزارا کریں. جیسا کہ بچی نے کہا, اچھی پڑھائی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو وہ چیزیں مکمل ہوں, بجلی ہو بر وقت, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے, نیٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے پڑھائی کے دوران, لیکن اس وقت فون میں وائی فائی کنیکشن نہیں ہوتا تو چارجنگ نہیں ہوتی. یہ مسائل ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں, اور پھر اس سے جو ہے وہ گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اور بھی خواتین یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیں کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں, گیس نہیں ہے تو بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے, کس طریقے سے گزر رہی ہے زندگی ایسا یہ سمجھ لیں جیسے گاؤں دیہات والی زندگی ہے نا, وہ ہماری زندگی ہو گئی ہے. ہم سورج کی روشنی میں کام کرتے ہیں, سورج کی روشنی میں جلدی اپنے کام ختم کرتے ہیں, لائٹ آتی ہی ہے تو جانے کا وقت ہو جاتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کراچی والے کیسے اسی لیے رہ گئے. کراچی کو اتنی محنت سے بنایا, کراچی کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. پورے ملک کو سب سے زیادہ ریونیو کراچی دے رہا ہے,
اس کے باوجود کراچی کا حال یہ ہے کہ کراچی والے صرف بس لائٹ کو روتے رہیں اور گیس کو روتے رہیں، پانی کو روتے رہیں، اور باقی سب جو ہے وہ کراچی سے فائدہ اٹھا لیں. گورنمنٹ ایش کرے. گورنمنٹ کو آپ یہاں پر کیا کہیں گی، کتنا بل آپ کا کم سے کم آتا ہے اور کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ ضرورتوں کو جو پورا کیا جائے؟ 8-10 ہزار بل آ جاتے ہیں ہر مہینے اوپر نیچے کا، اور یہ کہ سولر ہمارا سارا وقت وہی چلتا ہے، بجلی تو ہوتی نہیں، بعض دفعہ تو پورا دن مینٹیننس کے اس میں بند کر دیتے ہیں، اور صبح سے بند کرتے ہیں تو رات کو کھولتے ہیں بالکل، کہ سارے لوگ پاگل ہو جائیں. کسی دن گیس والے بالکل بند کر دیتے ہیں، ہوٹلوں کی طرف بھاگو، وہاں رش لگا ہوا تھا، پوری لائن لگا کے اور پھر روٹیاں لو. دن کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بعض ٹائم گیس کی، اور ہر مطلب بل نہ بھرو، ہر 3 مہینے بعد آتے تو ایسے ہیں جیسے 24 گھنٹے بجلی دیتے ہو اور میٹر ہی نکال کے لے جاتے ہیں کہ بھرو گے تو بجلی دیں گے، اور بجلی ہوتی نہیں ہے. اور بجلی تو ہوتی ہی نہیں. اب بتائیں بل تو ایسے دے رہے ہیں، پھر 3 مہینے بعد آ جاتے ہیں. آپ بل دکھائیں بل بھرا ہے یا نہیں؟ توڑ دیں، ہاں نہ میٹر کو توڑ دیں، نہ اچھا آپ یہ بتائیے گا کتنے افراد ہیں گھر میں اور کس طریقے سے مینج کرتی ہیں اسکول جانے والے بچے؟ 9 افراد ہیں میرے ماشاءاللہ، اور 2 چھوٹے بچے ہیں میرے، ابھی چھوٹے ہیں بہت مننے سے. مگر میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اگر بجلی نہ آئے نا تو بل بھی نہ آئے، آگے دل کو سکون رہے. دل کو سکون. یہ پنکھے چلیں گے، بل دیں گے تو ہمیں تسلی ہوگی ہم جائز دے رہے ہیں. جب ہمارے مرد اتنی محنت سے کما کے لائیں گے اور 4 چھوٹے بچوں کے ساتھ، مطلب آپ ایک بات بتائیں، بجلی کا بل دیں، کرایہ دیں، گیس بجلی دیں، اور پھر وہ چیزیں ہمیں میسر نہ ہو، تو پھر فائدہ ایسی چیزیں دینے کا، ایسی حکومت، ایسی چیزیں ہونے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کی زیر اہتمام بنو قابل ٹیسٹ کے لیے تیاریاں مکمل. ٹیسٹ کے لیے نشتر پارک میں 12,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں. ٹیسٹ کا آغاز 4 بجے ہوگا. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان اسے لیڈ کریں گے. ممتاز شگری سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی بالکل، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ اور IT سمیت مختلف کورسز کے لیے جو ہے بنو قابل ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس وقت میں نشتر پارک میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے پراپر انتظام کیا گیا ہے. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 12,000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہے اور گرلس کے لیے اور بوائز کے لیے الگ الگ سیکشن بنایا گیا ہے. اس میں جو ہے جو طلبہ یہاں پہ آئیں گے، جو انٹرسٹڈ ہوں گے، وہ جو ہے یہاں پہ ٹیسٹ دیں گے. اگر میں بتاتا چلوں تو حافظ نعیم صاحب وہ جو ہے اس پورے نظام کو جو ہے لیڈ کریں گے. اس وقت یہاں کے جو انتظامی سربراہ ہے عبد المعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، بتائیں گے کیا کیا انتظامات ہیں، کتنی کرسیاں لگائی ہیں، کیا کیا انتظامات آپ کے. دیکھیں، ہم نے یہاں تقریباً 12,500 کرسیاں لگائی ہیں، اور گرلس کے لیے الگ انتظام ہے، بوائز کے لیے الگ انتظام ہے. یہ ٹیسٹ انشاءاللہ ہم آج شام 5 بجے اس کا آغاز کریں گے اور 4 بجے سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. آن اسپاٹ رجسٹریشن بھی یہاں موجود ہے. جو لوگ ابھی ماضی میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروا سکے یا آج تک بھی نہیں کروا سکے، ان کے لیے بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ہم آن اسپاٹ ان کی رجسٹریشن کریں گے اور وہ اس ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں. جی بالکل، ان سے میری بات ہوئی. ان کا کہنا تھا تقریباً جو ہے یہاں پہ 12,000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہے، اور جن طلباء نے رجسٹریشن کروائی ہے وہ یہاں پہ آ کے ٹیسٹ دے سکیں گے. اگر کسی کا اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ بھی آ کے یہاں پہ رجسٹرڈ پہلے کروائیں، اس کے بعد ٹیسٹ دے کے جو ہے بنو قابل کے تحت مختلف کورسز سے جو ہے مستفید ہو سکیں گے. جی، ننھی سی عمر میں بڑا کام کرنے کا عزم. کراچی کی 11 سالہ ڈیٹا سائنٹسٹ آمنہ شہزاد نے بڑی کامیابیاں سمیٹ لی. کہتی ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث کام میں مشکلات آتی ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں. اس وقت ہمارے نمائندے اسامہ ملک ان کے ساتھ ہی موجود ہیں. بتائیے گا کیا کہنا ہے اسامہ مزید ان کا. جی بالکل، پاکستان کی ینگسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ اور ٹیچر بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، آمنہ شہزاد ہمارے ہمراہ موجود ہیں. یہ کیسے اس عمر تک اتنا بڑا انہوں نے کام کر لیا اور کن بچوں کو آج یہ پڑھا رہی ہیں، انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آمنہ بتائیے گا، آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں ڈیٹا سائنٹسٹ بن گئی ہیں، تو اس میں کتنی محنت لگی آپ کو؟ بیسکلی اس میں بہت زیادہ مجھے محنت لگی، کیونکہ جب میں کام کرتی تھی، میں ویب سائٹس بناتی تھی، تو مجھے 8 گھنٹے ہو جاتے تھے. میں اسی جگہ پر بیٹھ کر میں بناتی تھی، اور میں جب اگلے دن اپنی کلاس لینے جاتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ نہیں، میں کچھ نیا بنا کر، کچھ نئی چیز بنا کر میں اس کو دکھاؤں. تو میں رات میں بیٹھ کر بناتی تھی اور صبح ہو جاتے تھے، اور میں بنا کے اس کو گٹھب پر پش کرنے کے بعد میں مس کو دکھاتی تھی.
تو بہت زیادہ محنت لگی ہے اور 8 گھنٹے لگتے تھے, 8 سے 9 گھنٹے لگتے تھے میں بیٹھ کر. میں نے ویب سائٹس بنائی ہیں اور میں تھک اتنی جاتی تھی, لیکن میں بولتی تھی نہیں مجھے کرنا ہے. تو بہت زیادہ مجھے محنت ہوئی ہے. اچھا یہ بتاؤ, اب آپ تو پہنچ گئی ہو, اگر اور بچے اس مقام پر پہنچنا چاہیں تو وہ کس طریقے سے, کیا پلیٹ فارم ہے, کہاں سے پڑھ سکتے ہیں, اس بارے میں کچھ ہمیں تھوڑا سا. بیسکلی آپ یوڈیمی ہے, کوسیرا ہے اور گوگل ہے. آپ یہاں پر فری کورسز بھی ہوتے ہیں ڈیٹا سائنٹسٹ کے. سمپلی لرن بھی ہے یہاں پر, فری کورسز بھی ہوتے ہیں اور پیڈ بھی کورسز ہوتے ہیں. تو آپ پہلے بیسک سے اسٹارٹ کریں. جو بچے ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ بیسک سے اسٹارٹ کریں, جیسے ٹیکنو کڈس بیسک ایم ایس آفس, ایڈوب السٹریٹر, ایڈوب فوٹوشاپ ہے. دین اس کے بعد آپ ایڈوانس چیزوں پر ہیں. اور جو یونیورسٹیز کے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ بیسکلی بیسک ویب ڈیولپنگ سے آئیں یا گرافک میں آنا چاہتے ہو تو بیسک چیزوں سے آپ اسٹارٹ کریں. تو بیسٹ پلیٹ فارمس میں یہ بتاؤں گی سمپلی لرن, یوڈیمی, کورسیرا یا گوگل. جی بالکل, آمنہ شہزاد ہمارے ہمراہ موجود تھیں اور بتا رہی تھیں کہ نیٹ کے دوران انہیں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں, اور اگر کوئی بچہ اپنا عزم کرے تو وہ پلیٹ فارم بھی بتا رہی تھیں کہ کس طرح کوئی دوسرا بھی اس مقام پر پہنچ سکتا ہے. جی اقرا یونیورسٹی کی زیر اہتمام شاندار فیشن شو سجایا گیا. نت نئے ڈیزائن متعارف کراتی ہوئی ماڈلز نے ریمپ پر 4 چاند لگا دیے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. اقرا یونیورسٹی میں رنگا رنگ فیشن شو کا انعقاد. یونیورسٹی کے طلبہ فیشن انڈسٹری میں قدم رکھنے کو تیار. اقرا یونیورسٹی کی زیر اہتمام ایشین انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ کے 24 سال پورے ہونے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی, جس میں ملک کی معروف ماڈلز اور یونیورسٹی کے طلبہ نے ریمپ واک پر خوب جلوے بکھیرے. چیئرمین اقرا یونیورسٹی نوید لکھانی نے کہا کہ تقریب کا مقصد یونیورسٹی کے طلبہ کو پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا. آج کے ایونٹ کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے جو فیشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ ہے اس کا 24ویں سالگرہ ہے, اور 24 سال سے فیشن ڈیزائن مور دین آئی تھنک 20,000 ہمارے اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو چکے ہیں. تو کرنٹ اسٹوڈنٹ نے یہ سارا تھیسس کیا ہے, سارے کپڑے ڈیزائن کیے ہیں, اس پہ آج کیٹ واک ہے. اینڈ فیمس ڈیزائنرز آف دا کنٹری آر انوائٹیڈ کہ ان کی کارکردگی دیکھی جائے. چیئرمین آباد حسن بخشی اور معروف بزنس مین میاں زاہد حسین نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے طلبہ کے لیے مواقع فراہم کرنا خوش آئند اقدام ہے. اقرا یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور چند ہی سال میں انہوں نے اپنا ایک اسپیشل مقام حاصل کر لیا ہے. اور ناٹ اونلی یہ انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن, there are so many institutes working in this, providing quality education, vocational training, including fashion designing. اور یہ لوگوں کو نہ صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں بلکہ ہوپ بھی دے رہے ہیں, جو آج کل بہت ضرورت ہے. میں اقرا یونیورسٹی کے نوید لاکھانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آئی وش ہم دا بیسٹ آف لک, ناٹ فار اونلی ہم, فار ہز کمپلیٹ ٹیم. کونسل جنرل سری لنکا جگت ابھی ورما نے کہا کہ اقرا یونیورسٹی کے ساتھ پرانی وابستگی ہے. ایسی تقریبات شہر کی رونقیں بڑھاتی ہیں. Yeah, this is a very great opportunity for us. We have a very good relationship with Iqra University. Sri Lankan New Year Festival we held 2 times at the Iqra University. So we have a very good relationship, and we want to thank for the Iqra University for inviting us to join this event. This is the first time we are participating in this event. Hopefully we will have a great event, and we would like to have some good time today's evening. ماڈل نے ریمپ واک کر کے شرکا کو خوب محظوظ کیا, جبکہ موسیقی کے تڑکے نے محفل کا مزہ دوبالا کر دیا. کیمرہ مین جہازیب علی کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. کمشنر کراچی کے زیر انتظام سائیکل ریس کا اہتمام. سائیکل ریس مزار قائد سے شروع ہو کر کلاک ٹاور پر اختتام پذیر ہوئی. چیف آرگنائزر کلیم کہتے ہیں کہ کمشنر کراچی کی ہدایت پر افواج پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریس کا انعقاد کیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ فرحان خان سے. جی بالکل, کمشنر کراچی کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا جو اہتمام کیا گیا تھا, اس میں سے 26 کلومیٹر ریس کے اندر 25 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا. مزار قائد سے جو وہ یہ ریس اسٹارٹ ہوئی تھی اور اس وقت جو وہ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے کلاک ٹاور پہ اختتام پذیر ہوئی ہے. ریس کے جنہوں نے جو ون کری ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بات بھی کروں گا. مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا 26 کلومیٹر ریس تھی, کتنے مقامات سے ہو کے یہاں پہنچی ہے اور آپ کو جو وہ پرائز میں کیا ملا؟ جی میرا نام بلال بلوچ ہے, میرا لیاری سے تعلق ہے. یہ جو ہے نا 26 کلومیٹر کی ریس تھی, اس میں کافی مشکلات کا سامنا کر کے میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے.
जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो कलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करूँगा। मुझे बताइए कलीम साहब, हर एतवार जो वो हम देखते हैं कि कोई ना कोई साइकिल रेस का एहतमाम किया जाता है। आज भी जो वो जोश व जज्बे के साथ साइकिल रेस मज़ार कायद से होते हुए मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके? हम ये कहना चाहेंगे, जब भी हमें देखें कहा जाता है कि रियासत माँ होती है, माँ की जगह होती है। हमारे साथ अब तक माँ की तरह पेश आते है ये रियासत, ठीक है ना, लेकिन हमने भी अपनी अच्छी औलाद की तरह पेश आने की कोशिश की है। और हम जब भी हुकूमत कॉल करते हैं, कलीम साहब आर्मी के लिए निकले, अमन के लिए निकले, भाईचारे के लिए, तो हम निकलते हैं। आज हमारे को स्पेशल कॉल की गई थी कमिश्नर खारजी की तरफ से। कमिश्नर साहब ने कहा था कि कलीम साहब आज पाकिस्तान आर्मी शोधा के लिए रेस करनी है, और एक दिन के नोटिस में हमने ये रेस तैयार की है। और ये बच्चे आपने देख लिया कितने जोशी जज्बे थे, 26 किलोमीटर का फासला तय किया, सिर्फ किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए और इंसानियत के लिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए जो वो ये शौदा जो है वो उनके लिए रेस ये निकाली गई थी, जिसमें जो वो मिनी रेस अगर उसको कहा जाए तो गलत ना होगा। 25 साइकिलिस्ट ने जो वो इसमें अंदर शिरकत दी है। 26 किलोमीटर रेस थी जिसको जो वो बिलाल बलोच ने जो वो अपने नाम किया।